السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں۔ آج ہم لوگ ذرا بچوں کو لے کر باہر گئے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے کافی زیادہ بارش تھی اور گھر پر بچے رہ کر بور ہو گئے تھے۔ گھر سے نکلتے وقت تو ہمیشہ کی طرح یہ دونوں راستے میں ہی سو گئی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آؤٹنگ بچوں سے زیادہ بڑوں کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ گھر کے کام، روٹین اور روز کی بھاگ دوڑ، تھوڑی دیر کے لیے اگر باہر نکلیں تو دل تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے۔ بچے تو گھر میں بھی ہر وقت کوئی نہ کوئی انٹرٹینمنٹ تو ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، لیکن بڑوں کے لیے ایک آؤٹنگ اسپاٹ ابھی ہم لوگ پہنچے ہی تھے کہ ذروا کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوئی اور دل میں ایک چھوٹی سی بات آئی کہ بچوں کو خوش ہونے کے لیے کسی بڑی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ تھوڑی سی جمپنگ کر کے ایک سلائیڈ لے کر بھی اتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ دن ان کو بہت یادگار رہتا ہے۔ اور پھر میں نے سوچا کہ شاید خواب بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بچپن میں بھی ہم کتنے خواب دیکھتے تھے، کبھی ٹیچر بننے کا، کبھی ڈاکٹر بننے کا، کبھی انجینئر بننے کا، اور ایٹ دی اینڈ ہم لوگ بنتے کیا ہیں۔ اس وقت ہمیں یہ فکر ہی نہیں ہوتی تھی کہ کل کیا ہوگا، کل کیا نہیں ہوگا، ہم نے آگے کیا کرنا ہے، اور پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کب اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ خواب دیکھنے سے پہلے ان کا حساب لگانے لگ جاتے ہیں، اور پھر خواب دیکھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سوچ میں بیٹھ جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کل کو کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، یہ خواب سچ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے رک جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے، اب خواب دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب پر مجھے لگتا ہے کہ خواب دیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ہاں، ہمیں مسلسل خواب دیکھنے چاہیے اور اس کی امید کو پورا کرنے کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے۔ اور آج جب میں ان دونوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ بچے کبھی بھی ہمت نہیں ہارتے، شاید وہ اسی لیے سیکھتے ہیں، اگر وہ ایک دفعہ گرتے ہیں تو وہ 10 دفعہ اسی لیے ان کی خوشی اتنی سچی ہوتی ہے کیونکہ وہ دل سے محنت کرتے ہیں۔ ہاں، ابھی ان کو محنت کا مطلب تو نہیں پتا، لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ اللہ بچوں کے ذریعے بھی ہمیں بہت کچھ سکھا دیتا ہے، بس ہم لوگ غور کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے بھی کہا ہے اپنے ارد گرد نظر گھماؤ اور ہر چیز پر غور کرو، ہر چیز میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی حکمت تو موجود ہے۔ بچے کھیل کھیل کر بہت ہی زیادہ تھک گئے تھے، لیکن نہ تو ان کی آنکھوں میں ذرا سی نیند تھی، نہ ہی تھکن تھی، بلکہ ہر وقت کھیلنے کی ایک چمک تھی۔ ایک گیم کھیلتے تھے تو دوسری طرف چلے جاتے تھے، دوسرا کھیلتے تھے تو تیسرے کی طرف آ جاتے تھے۔ بچوں کی طرح ہم بڑوں کو بھی، بلکہ ہر عمر کے انسان ہر طرح کے خواب دیکھ سکتے ہیں۔ کسی کو گھر لینے کا خواب ہوتا ہے، کسی کو گاڑی لینے کا، کسی کو نئے کپڑے لینے کا، یا کوئی ایسے ہی بیٹھ کر خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے۔ تو آپ لوگ خواب دیکھیں، کھل کر دیکھیں اور ان کو پورا کرنے کی امید کبھی بھی ہاتھ سے مت چھوڑیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ خواب اتنا بڑا دیکھو کہ تمہیں خود ڈر لگے کہ یہ پورا کیسے ہوگا، اور اگر پورا ہو جائے تو لوگ کہیں کہ آخر ہو کیا گیا ہے۔ خیر، اتنا زیادہ کھیلنے کے بعد بچوں کو بھوک تو بہت ہی زیادہ لگ گئی تھی، اور باہر کا کھانا تو ان کو ویسے ہی بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ خواب دیکھنا کبھی بھی مت چھوڑنا، چاہے وہ ابھی خواب بہت ہی چھوٹے سے کیوں نہ لگے، لیکن ہر بڑی کہانی کی شروعات کہیں نہ کہیں ایک چھوٹے سے خواب سے ہی ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ کھانا کھانے آئے ہیں بیت البروچ میں، جو کہ ایک نیا ریسٹورینٹ اوپن ہوا ہے، سیالکوٹ میں ہے۔ یہ اس کا پورا ایڈریس میں اپنے ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی، اور اگر آپ سیالکوٹ سے ہیں تو یہاں پر ضرور وزٹ کریں۔ اب دیں مجھے اجازت، ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔